نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات اس خیال اور اس فکر کے ساتھ، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ، اس ذوق اور اس شوق کے ساتھ، اس دیوانگی اور اس وارفتگی کے ساتھ، اس خلوص و اخلاص کے ساتھ سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ اس عقیدے، اس نظریے اور اس خیال سے پیش کریں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور آقا وہاں سن رہے ہیں۔ کوئی زبان بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ جو سٹیج پر معزز مہمان ہیں وہ بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ جو عاشق پر خانقاہ دارالنعمت سے پیر سادہ طلحہ حسین رضوی صاحب آپ موجود ہیں، ملک انور صاحب اور طارق گجر صاحب، چودھری اعجاز صاحب، رانا نعیم صاحب، رانا فریاد صاحب، ملک عتیق صاحب، ملک یوسف صاحب، میجر انعام بگٹی صاحب اور ڈاکٹر عبدالحفیظ کھیڑا صاحب، اور بالخصوص ہم پہ انتہائی محبت کرنے والی شخصیت جن کی دعاؤں اور سرپرستی کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہمارے صاحبزادہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب جو ہمارے آستانے کا نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نورانیت کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جتنے معززین، جتنے عمائدین اور قائدین تشریف فرما ہیں، ملک ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جتنے شرکائے محفل ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو ہمیشہ بلند فرمائے اور سب کی عظمتوں کو دوبالا رکھے، اور آج کی اس محفل میں حاضری کو اللہ حضوری کی نعمت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آقا کائنات فخر موجودات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری ذات پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرات گرامی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے آقا پہ درود پاک پڑھتے ہیں، آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کا ایک مطلب سفارش بھی ہے، اور آپ سب یہاں اس کا کام ہو جائے، اور جس کی سفارش مدینے کا تاجدار کرے، جس کی سفارش اللہ کا حبیب پاک کرے، صاحب لالاک کرے، حضرات گرامی پھر اس کی عظمتوں کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف میرے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں 3 خوش نصیب ایسے ہوں گے جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، اور دوسرا وہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوگا، اور تیسرا وہ جس نے میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر میں قحط، بیماری، پریشانی، تکلیف، رکاوٹ نہیں آتی، بلکہ درود پاک پڑھنے والے کے ارد گرد رہنے والے بھی اللہ کی امان میں رہتے ہیں۔ یہ سب درود پاک کی فضیلت ہے۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے محبوب آپ پوچھئے
ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے آقا سے اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب آپ پہلے گزر جانے والے رسولوں سے پوچھئے۔ حضرات گرامی، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سابقہ رسولوں سے پوچھو۔ کسے فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب پاک کو۔ حضرات گرامی، پوچھنے کے لیے زندگی ضروری ہوتی ہے اور جواب دینے کے لیے بھی زندگی ضروری ہوتی ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے، ایمان صادق ہے کہ پوچھنے والے آقا بھی زندہ ہیں، جواب دینے والے انبیاء بھی زندہ ہیں۔ حضرات گرامی، پھر پوچھنے کے لیے جان پہچان بھی ضروری ہے۔ ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ جیسے حضور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو جانتے ہیں، ویسے حضور اپنے بعد آنے والے امتیوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، پوری توجہ فرمائیے گا اس بات کی طرف کہ ہمارا یقین کامل ہے اور ایمان صادق ہے کہ ہمارے احوال حضور جانتے ہیں۔ ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ ہمارے اعمال حکم دیا کہ آپ رسولوں سے پوچھئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور من فداک امی و ابی، اللہ نے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب مجھے معراج ہوئی، شب معراج، جب میں نے انبیاء کی امامت کروائی نا، تو اس وقت جبریل امی میری خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اب جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ حکم پورا کیجئے۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نبیوں سے پوچھا کہ اے انبیاء کی جماعت، آپ سب یہ بتائیں کہ اللہ کریم نے تم سب کو دنیا میں بھیجتے وقت کیا عہد لیا تھا؟ ماذا بعثتم من قبلی، تم کس چیز کا عہد لے کر آئے تھے؟ تو انبیاء نے کہا کہ اللہ کریم نے ہم سے یہ وعدہ لے کر دنیا میں بھیجا تھا کہ تم میری توحید کا پرچار کرو گے اور میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا اعلان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تعلیم میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم میں آمد مصطفیٰ، حضرت نوح کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت اسماعیل کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یعقوب کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یوسف کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یونس کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یحییٰ کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت زکریا کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت موسیٰ کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت عیسیٰ کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ۔ حضرت گرامی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتا رہا، آمد مصطفیٰ کا بتاتا رہا۔ حضرت گرامی، آمد مصطفیٰ کا اعلان کوئی نئی بات نہیں ہے، جو نبی اپنی تعلیمات میں آمد مصطفیٰ کہتے رہے ہیں، آج بھی ہر سنی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، ستار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، ذرا زور سے بولو۔ حضرات گرامی، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں اور اپنے گھروں پہ چراغاں کرنے والوں، حضور کی آمد کا جشن منانے والوں،
تمہیں مبارک ہو جو اعلان وہ نبی ہو کر رہے تھے، آج ہم اسی نبی کے امتی ہو کر وہ اعلان کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، قیامت کو غلام ہے ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ حضرات گرامی شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ حضرات گرامی اپنے سونے کا ثبوت نہیں دینا، اپنے موجود ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اگر دل میں کوئی غم بھی ہے، کسی کی آنکھ نم بھی ہے، کوئی دکھ درد بھی ہے، حضور کے جشن ولادت کے صدقے سے آپ دکھوں کو بھول جائیں، اللہ سکھ ہی سکھ عطا فرمائے گا۔ وہ امتی کیسا جسے اپنے آقا کے ذکر کی خوشی نہ ہو، وہ اپنے ایمان پہ مومن ہونے پہ شک کرے، جسے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں ہوتی اور حضور کا جشن نہیں مناتا اور اس کا چہرہ خوشی سے دمکتا اور چمکتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی جب بھی اظہار خیال کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، تو میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں، جس چہرے پہ مجھے خوشی نظر آئے میں سمجھ لیتا ہوں آقا کا کرم اس پر برس رہا ہے۔ حضرات گرامی کوئی دکھ ہے بھی صحیح تو بھول جائیں، حضور کے صدقے سے حضور خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیں گے کہ جھولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی، دیتے ہیں خیرات اتنی کہ سنبھالی نہیں جاتی۔ علماء معبرین فرماتے ہیں، تعبیروں کا علم رکھنے والے حضرات فرماتے ہیں، مفسرین ملت اکابرین امت فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھے، خواب میں دیکھے کہ چاند حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں سرشار کرنے آکاش پہ بکھیرتا ہوا نمودار ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں، علماء معبرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں حضور علیہ السلام کے جشن ولادت کا مہینہ دیکھے اور ماہ نور شریف کا چاند دیکھے، وہ سمجھ جائے اللہ بیمار ہے تو اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا، اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا، اگر وہ پریشان حال ہے تو اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے گا، اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ رب العزت اسے اولاد عطا فرمائے گا، اگر وہ پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے گا، اگر رزق کی قلت میں مبتلا ہے تو اللہ رزق کی کثرت فرما دے گا، اگر گھر میں پریشانی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، دکھ ہے، تو اللہ ربیع الاول کا چاند خواب میں دیکھنے والے کے تمام دکھوں کو دور فرما دے گا، بیماریوں کو دور فرما دے گا، حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے اور وہ خواب میں ربیع الاول کا چاند دیکھتا ہے تو اس کی نشانی اور علامت اور تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کے سفر کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ حضرات گرامی پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیں کہ جو بندہ صرف خواب میں حضور کی ولادت کے مہینے کا چاند دیکھے، اس کی تو یہ فضیلت ہے کہ اس کے غم دور ہو جائیں، اس کے دکھ دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں۔ اس بندے کو اپنے مقدر پر فخر اور ناز کرنا چاہیے جسے خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے اللہ ربیع الاول کا چاند دکھا رہا ہے۔ حضرات گرامی اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی شرافت کے کیا کہنے، اس کی بزرگی کے کیا کہنے، اس کی سعادت کے کیا کہنے کہ اللہ رب العزت اسے جو ہے حقیقت میں ربیع الاول کا چاند دکھاتا ہے۔ حضرات گرامی جس کو ربیع الاول کا چاند دکھاتا ہے مولا پھر اس کی بگڑی بھی بناتا ہے،
اس پہ کرم بھی فرماتا ہے، اس کے دکھ درد دور بھی فرما دیتا ہے، پھر اسے اس کے دل کو نور علی نور بھی فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور کے صحابہ حاضر ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے اور صحابہ جو ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ حضور اسلام کی آمد ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی جشن ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ نے جو انعام، جو نعمت عظما، نعمت کبریٰ جو آپ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ ہم وہی لوگ تھے کہ جو آپ کی آمد سے قبل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم وہی لوگ تھے جو آپ کی آمد سے قبل ہم اپنے علاقوں میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ہاتھ ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ان ہاتھوں نے 70 کے قریب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی آمد ہوئی، ظلمتوں کے اندھیرے دور ہوئے، ہم وہی ہیں جو آج سے قبل، آپ کی آمد سے قبل، دارِ اسلام میں داخل ہونے سے قبل جو ایمان کے نور سے مشرف نہ تھے، دل میں محبت رسول نہیں تھا، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کا عرفان نہیں تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، جب ہم اسلام لائے تو یا رسول اللہ آج ہمیں اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ ہم مینار نور بن کے چمک رہے ہیں۔ اہل علم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہوگا حضور کی آمد سے قبل جو ماحول تھا، ایک جو ہے ایک وقت میں حضرات گرامی اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا نا، کسی کا باپ مر جاتا، حضرات گرامی وہ اپنی ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ سگی ماؤں سے نکاح کرنے والے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، حضرات گرامی بات بات پر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے، حضرات گرامی حضور کے فیضان نظر سے پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، یا رسول اللہ آپ آئے، نور لائے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے گا، آپ کی آمد سے اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا، ہمارے دلوں کو، سینوں کو منور اور روشن فرمایا۔ حضرات گرامی پوری توجہ رکھیے گا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آج ہم وہی لوگ ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی امید ظاہر ہوتی ہے تو ہم میں سے، صحابہ میں سے ہر وہ فرد جس کے گھر بچہ ہونے کی امید ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے در انور پر حاضر ہو کر ہم التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں، اللہ نے امید ظاہر کی ہے گھر میں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، دعا کریں کہ اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرمائے۔ آمد سے قبل یہ ماحول تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آمد کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ وہی صحابہ پھر بیٹیوں کی دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہی لوگ تھے جو ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے، آپ کی آمد سے اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی، آج ہم چلتے تو زمین پر ہیں، ہمارے قدموں کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ حضرات گرامی حضور اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ واقعی تم یہی بات کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ یہی بات کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے ہیں، یہ پیغام لائے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے صحابہ آپ کے جشن ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میں بھی فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہوں۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ آج ہم یہاں حضور کا ذکر کریں اور ادھر حضور علیہ السلام کو علم بھی ہو، حضور نظر کرم بھی فرمائیں، ہمارے دکھ درد بھی دور فرمائیں۔
حضرات گرامی حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ محدث مفکر ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان بعض اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے 101 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مدنی تاجدار کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کریم نے سموار کے دن درختوں کو پیدا کیا۔ آج کون سا دن ہے؟ پوری توجہ فرمائیے گا کہ سموار کے دن درختوں کو پیدا کیا، رزق کو سموار کے دن پیدا کیا، پھل کو سموار کے دن پیدا کیا، روزی کو سموار کے دن پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے تمام حلال اشیاء کو سموار کے دن پیدا کیا، اور پھر اپنے محبوب پاک صاحب لولاک کو بھی سموار کے دن ہی پیدا کیا، تاکہ ہر غذا کھانے والا یہ سمجھ جائے کہ وہ جو بھی کھا رہا ہے میلاد کا صدقہ کھا رہا ہے۔ کائنات جو کچھ کھا رہی ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے۔ حضرات گرامی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس نمک پر حضور کا میلاد پڑھا جائے، جس کھانے پر حضور کا میلاد پڑھا جائے، جس پانی پر حضور کا میلاد پڑھا جائے، وہ کھانا، وہ رزق، وہ پانی، وہ نمک اس وقت تک بے چین رہے گا جب تک اللہ کھانے والے کی بخشش نہ فرمائے۔ لنگر میں شفا ہوتی ہے، سب کو یقین ہے، ایمان ہے، ابھی پیش بھی کیا جائے گا۔ حضرات گرامی کوئی شخص بھی لنگر کھائے بغیر نہ جائے۔ حضرات گرامی حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کے بعد جو لنگر پیش کیا جاتا ہے اس میں شفا بھی ہوتی ہے، حضور کا فیضان بھی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس پانی پر حضور کا میلاد پڑا جائے، جو شخص وہ پانی پیے گا، اللہ رب العزت اس کے دل میں 1000 نور داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کے دل سے 1000 بیماریوں کو نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اس دن جب تمام دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن بھی حضور کا میلاد منانے والے کا دل زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم جو ہر سال حضور کا میلاد منائے گا وہ کبھی تنگ دست و محتاج نہیں ہوگا۔ حضرات محترم میلاد مصطفیٰ منانے سے نور ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، نجات ملتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانے سے خدا بھی ملتا ہے، محبوب خدا بھی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سوہنے کی آمد، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آستان عالیہ چادر والی سرکار، بفضان قدم حضور چادر والی سرکار، پیر سید علی حسین شاہ سرکار۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت نے، اس کا بھی ماحول ہے نا جی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب کس کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ امام نماز پڑھاتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ رحمت مل جائے، مقتدی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ رحمت مل جائے، حاجی حج کرنے جاتے ہیں، وہاں دعا مانگتے ہیں مولا رحمت مل جائے، زکوٰۃ دینے والا اس لیے زکوٰۃ دیتا ہے کہ رحمت مل جائے، سخاوت کرنے والا سخاوت اس لیے کرتا ہے کہ رحمت مل جائے، روزہ دار روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ رحمت مل جائے۔ حضرات گرامی ایک فرد یہ کہتا ہے کہ رحمت مل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ رحمت میری ہے تو ملنے کا پتہ بھی میں بتا دیتا ہوں، رحمت کا مالک میں ہوں تو جگہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ کے قدموں میں آنا تمہارا کام، اپنی رحمت سے نوازنا میرا کام۔
حضرات گرامی، آج جس مرد کلندر اور درویش کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا آج عرس مقدس ہے، حضرات گرامی، آپ اس عرس کا عنوان، اس محفل کا عنوان جو ہے وہ عرس مبارک بھی ہے، اور حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ولایت اللہ کے فضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ کے ولی کی نظر میں ہے۔ حضرات گرامی، دوسرے مقام پہ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولایت، کسی نے پوچھا حضور ولایت کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ولایت سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، مخدومہ کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چوکھٹے اقدس و اطہر مر جو بھکاری آتا ہے اور وہاں جھولی دراز کر لیتا ہے، اور جو خیرات بارگاہ سیدہ سے اسے نصیب ہوتی ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ ولایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس پر مولائے کائنات کی مہر نہ ہو، حسنین کریمین کی مہر نہ ہو۔ حضرات گرامی، بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لے اس کا بیڑا پار ہے، اور اگر اہل بیت اقدس سے اور حضور کے خاندان سے، حضرت محترم امام جعفر صادق کا ایک قول یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں جب اگر کوئی انسان تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اپنے علم کا غرور ہو یا عہدے کا تکبر ہو، اس وجہ سے کسی سید کا احترام نہ کرے، کوئی سید زادہ اگر محفل میں آئے، سیدہ کائنات کا شہزادہ کسی محفل میں آئے اور محفل میں سے کوئی شخص تکبر کی وجہ سے، شرعی مجبوری نہ ہو پھر بھی تکبر کی وجہ سے وہ ان کا کھڑے ہو کر احترام نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے اور انہیں دیکھ کر منہ موڑ لے، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ اور اگر اس قول کا مفہوم مخالف ہم سمجھیں تو جو اہل بیت سے محبت کرے، جو مخدومہ کائنات سے عقیدت رکھے، جو حضور کے خاندان کی غلامی اختیار کرے، جو حضور علیہ السلام کی اولاد، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کی عزت اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے نسب کی وجہ سے۔ سید گناہگار بھی ہو، سیاہکار بھی ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ہو، حضرات گرامی، پھر بھی اس کی عظمت اور شان اور مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے کوئی ہیرا کیچڑ میں پڑا ہو، وہ ہیرا ہیرا ہی رہے گا، کوئی اگر آ کر اسے دھوئے گا تو اس کی آب و تاب پھر سے اسی طرح سے جاری و ساری رہ جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی، اگر امام جعفر صادق کا اگر قول مخالف جو آپ نے فرمایا، مفہوم مخالف اگر سمجھیں تو اگر جو سید زادے کا احترام نہ کرے تکبر کی وجہ سے، اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے، اور جو سید زادے کا احترام کرے، دل سے محبت رکھے، دل سے، اللہ رب العزت اسے پھر لا علاج بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ بھی سید زادے ہیں اور آل رسول ہیں، اور میرے دادا حضور فرماتے تھے، پیر سید ولی محمد شاہ صاحب حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے کسی عمل پہ فخر نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے نسب پہ فخر ہے کہ ہم سید ہیں اور آل رسول ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ بھی سید زادے کے ہاتھ میں ہے، آل رسول کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات محترم، حضور کے خاندان کی محبت سے دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ حضرات محترم، حضور کی ولادت جو ہے 1949 میں ہوئی، اور حضور چادر والی سرکار فرماتے ہیں کہ زوجہ محترمہ اپنے گھر، آبائی گھر میں وہاں گئی ہوئی تھی، یعنی دادی اماں محترمہ، اور میں اپنے گھر ملتان میں سویا ہوا تھا۔ یہ غوث وقت اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، زین العابدین آ گیا۔
کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ بیٹھا اور میں نے دیکھا دروازے کی جانب کہ کون آ رہا ہے کہ جس کی آمد کی خبر ہاتف غیبی سے دی جا رہی ہے. تو حضرات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلا تو ڈاکیا آیا اور ڈاکیے نے مجھے خط پیش کیا اور وہ تار تھا، اور تار جب میں نے کھولا پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ حضور آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا. پھر یوں ہاتف غیبی سے آپ کا نام زین العابدین رکھا گیا. حضرات محترم آپ خود بھی عالم دین، عالم بعمل، اور آپ نے دورہ حدیث، دورہ تفسیر، جامعہ انوار العلوم سے حضرت غزالی زمان، رازی دورہ، حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اکتساب علم و فیض کیا. آپ ایم اے اسلامیات ہیں. اللہ کا آپ پر اس قدر فضل تھا. حضرات محترم ساری زندگی انتہائی سادہ گزاری، انتہائی محبت و عقیدت سے ہر آنے والے کا استقبال کرتے، اسے بہتر سے بہتر نشست پیش کرتے، اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لنگر اپنے ہاتھوں سے لے آتے اور عطا فرماتے. حضرات گرامی یہاں پہ شاید شفیق ڈار صاحب جو علی پور چٹھا سے ہمارے پیر بھائی ہیں، شاید یہاں اس محفل میں موجود ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باؤ عبد الوحید صاحب جو ہمارے علی پور چٹھا کے صدر ہیں، آپ موجود ہیں، اور دیکھیے مرشد کریم کے عقیدت کا عالم دیکھیے کہ نیچے بیٹھے ہیں. اللہ کریم انہیں سلامت رکھے. حضرات گرامی پوری توجہ فرمائیے گا. شفیق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی بلا سے اجازت لی تو آپ نے عذرائے جو ہے محبت ایک کولر جو دودھ کا دیا اور کہا کہ جی آپ کتنے لوگ ہیں؟ حضور 5 لوگ ہیں. جاؤ یہ لے جاؤ اور سارے راستے بھی اس میں سے دودھ، جب آپ کو بھوک لگے چونکہ سفر لمبا ہے تو اس میں سے دودھ پیتے جانا. شفیق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ کولر لے کے حضور کی اجازت سے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کولر ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک گلاس ہی پورا ہو سکے گا. حضرات گرامی جب شفیق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ سفر جب شروع ہوا تو دوران سفر 7-8 گھنٹے کا سفر تھا، جب بھی ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہم حضور کے عطا کردہ کولر سے دودھ بھرتے اور نوش فرماتے. حتیٰ کہ علی پور چٹھا آ گیا، اور جب علی پور چٹھا آیا تو میں نے، شفیق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس کولر کو کھول کے تو دیکھوں کہ اس میں کتنا دودھ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. جب دودھ کا کولر کھولا گیا تو دیکھا دودھ تو بالکل خالی تھا، اور دودھ کا تو ایک قطرہ بھی کولر میں موجود نہیں تھا. حضرات گرامی شفیق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کرامت تھی کہ ایک دفعہ کا دودھ اتنی دفعہ میں پیا اور وہ بھی ختم نہ ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بفضان کرم حضور چادر والی سرکار، قطب ربانی محبوب سبحانی سید زین العابدین شاہ صاحب، قطب ربانی محبوب سبحانی سید زین العابدین شاہ صاحب، آستان عالیہ چادر والی سرکار. سنی کانفرنس 2002 کے موقع پر جب شہزادہ غزالی زمان حضرت سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ حضور مہمان آ رہے ہیں اور کثیر تعداد میں آ رہے ہیں، بیرون ممالک سے بھی آ رہے ہیں. حضور وہ تو جو زائرین ہیں ان کا لنگر تو اور ہوگا، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے خاص اہتمام کیا جانا چاہیے. سب خاموش رہے. حضرات گرامی غوث وقت کا شہزادہ کھڑا ہوا اور آپ نے فرمایا کہ حضور کانفرنس 2 دن تک جاری رہے گی اور لنگر جو ہے حضور چادر والی سرکار کے آستانے سے میں بھجواؤں گا. سبحان اللہ. حضرات گرامی پھر تاریخ گواہ ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے، علماء و مشائخ نے 2 دن تک ذکر مصطفیٰ سماعت کیا اور لنگر حضور چادر والی سرکار کا تناول کیا. سبحان اللہ. اور راؤ جمیل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں. آپ ادارہ منہاج القرآن سے جڑے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور آپ حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے ڈاکٹر صاحب کی بہت خاص عقیدت اور محبت ہے. اور خود یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ واقعہ جو ہے خود سنایا مدینہ پاک میں ہمارے بھائی پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب کو. کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، مجھے میرے والد جو ہیں وہ
ملتان لے آئے اور ملتان میں ایک بزرگ تھے جو چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور میرے کان میں کہا کہ بیٹا آج تجھے بہت بڑے ولی کامل کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. مجھے سمجھایا کہ آپ نے اس طرح سے ادب اور آداب جو ہے اس طرح سے پیش کرنے ہیں. تو طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں حضور چادر والی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دست شفقت میرے سر پہ دراز فرمایا اور میرے والد کو فرمایا کہ قادری صاحب ایک وقت آئے گا دنیا آپ کے بیٹے کے پیچھے ہوگی. حضرات گرامی اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو کرم ہے وہ حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے فیضان نظر کا کرم ہے. حضرات محترم حضرات گرامی راؤ جمیل صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیر قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کی حضور مجھے اجازت فرمائیں, مجھے ڈاکٹر صاحب نے طاہر القادری صاحب نے طلب فرمایا ہے اور ایک اہم میٹنگ میں نے جانا ہے, ایک اجلاس ہے وہاں جانا ہے. تو آپ نے ایک لمحہ بھر توقف فرمایا اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ بابو جی رکو, ابھی رکو اور میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا, ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا. پیر صاحب کو اس نے مٹھائی کا ڈبہ راؤ صاحب کہتے ہیں کہ میں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی خدمت میں پیش ہوا اور ان کو وہ ڈبہ عطا فرمایا تو ڈاکٹر صاحب کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ کا نعرہ بلند ہوا. میں نے کہا حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ آج میں غور کر رہا تھا کہ ہماری میٹنگ جو ہونی ہے اس میں کیا تقسیم کیا جائے, اس کا تبرک کیا ہونا چاہیے. آپ کے پیر صاحب نے مٹھائی بھیج کر اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ آج جو ہے تبرک میں مٹھائی ہونی چاہیے. حضرات گرامی حضرات گرامی آپ ایک شعر بطور خاص پڑھا کرتے تھے کہ منگتے تو ہیں منگتے شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. یہ شعر آپ اکثر پڑھا کرتے تھے اور ہمارے جو درینہ آستانہ عالیہ کے خدمت گزار رہے ہیں دلشاد بھائی ان کا نام ہے اور وہ آصف بھائی کے بڑے بھائی ہیں اور وہ یہ بہت محبت کرنے والا خاندان ہے, ہم سے عقیدت رکھنے والا کئی دہائیوں سے. حضرات گرامی وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب ایک ہی کلر کا سوٹ پہنتے تھے, سفید رنگ کا, اور اپنے ہی سوٹ اپنے خدام کو بھی عطا فرما دیتے تھے. اور جب چلتے نا محفل میں تو لوگ پیچھے پیچھے چلتے تو آپ فرماتے کوئی میرے پیچھے نہ چلے, سب مجھ سے آگے آگے چلے. حضور یہ تو ادب کے خلاف ہے. فرمایا کہ جی مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے. حضرات گرامی مزہ بھی بہت خوب فرماتے تھے, بہت خوب فرماتے تھے. حضرات گرامی ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا حضور مجھے اپنے والد گرامی حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنائیں. آپ نے ٹالا, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مہمان ہیں پھر بات کریں گے. پھر وہ آ گیا, اس نے کہا حضور مجھے کوئی کرامت بتائیں, جو ہے کرامت مجھے اپنے والد کی کوئی کرامت سنائیں. حضرات محترم پھر آپ نے کہا کہ جی پھر بات کریں گے. حضرات گرامی کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے؟ کہا کہ حضور سارے کمرے فل ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور مہمان جب آتے ہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کس کو کیا کھلانا ہے. حضرات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ حضور چادر والی سرکار کے در پہ چلنے والا لنگر ہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, آستان عالیہ چادر والی سرکار. حضرات گرامی حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اللہ حلال رزق کمانے والے کی اور جھوٹ نہ بولنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے.
حضرات گرامی، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے آستانے پہ آتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی چند مہینے ہمارے آستانے کا لنگر کھا لے اور کوئی وظیفہ نہ کرے، صرف لنگر کھا لے، تو حضرات گرامی آپ سن چکے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اسی قول کی روشنی میں، مفہوم میں اس قول کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے در کا کوئی لنگر کھا لے، کوئی ورد وظیفہ نہ کرے، لنگر کھانے کے بعد پہلے 1 سال فرماتے رہے، پھر چند ماہ فرماتے رہے کہ چند مہینے ہمارے آستانے کا لنگر کھا لے، اس کے بعد وہ پرانی سے پرانی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جائے، فرمایا کہ اسے صاحب مزار سے، اہل قبر سے اس کی بات چیت ہوگی، اللہ اسے قبور کا کشف عطا فرما دے گا، اس کا دل زندہ فرما دے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو فرماتے کہ پھر وہ مجھے یہ کہہ دے کہ حضور آپ کی وجہ سے میں یہاں رہنے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے، آپ فرماتے کہ میں ہر نقصان کا ازالہ خود کروں گا۔ حضرات گرامی، یہ جو حضور لنگر جو ہے کھلاتے تھے نا، یہ اس لیے کھلاتے تھے کہ اس لنگر میں شفا بھی ہے اور اس لنگر میں گنبد خضرا کا فیضان بھی ہے۔ صدر ایوب جب آپ کی خدمت میں آیا، اس نے آدھی روٹی کھائی، آپ نے فرمایا کہ یہ آدھی صدارت کرے گا، اگر یہ فقیر کے در کی پوری روٹی کھا لیتا تو اس کی زندگی میں صدارت کہیں نہ جاتی، اس کی موت بھی صدارت میں آتی۔ اور یہاں پہ ہمارے آستانے کے خلیفہ صوفی خلیل احمد صاحب، آپ جو ہیں بڑی محبت کرنے والی شخصیت اور آستانے کے روشن آفتاب و ماہتاب ہیں، اور آپ کا مزار اقدس جو ہے وہ پڑوپیاں میں جو ہے مرجع خلائق ہے۔ اچھا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ صوفی صاحب کا آپریشن ہوا اور ان کا دل بدل دیا گیا، اور جب دل بدل گیا تو ان کے شہزادے بھی سٹیج پر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پیر صاحب کو کال کی یہ بتانے کے لیے کہ حضور آپریشن کامیاب ہوا ہے اور اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ جب آپ کو فون آیا نا تو آپ نے فون اٹھایا اور عذرائے تفنن فرمایا کہ صوفی صاحب بس اب بات ختم ہو گئی، اب آپ کے جس دل میں ہماری محبت و عقیدت تھی وہ دل ہی بدل گیا۔ عذرائے تفنن آپ نے یہ فرمایا، اور صوفی صاحب جب تک زندہ رہے حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہے، اور حضور پیر صاحب اس قدر شفقت فرماتے، اس قدر محبت فرماتے، تو صوفی صاحب نے کہا حضور آپ کی محبت ہمارے ذہن و دل میں اس قدر ہے کہ یہ مرتے دم تک نہیں جا سکتی۔ حضرات گرامی، یہ وہی محبت ہے جو آپ کو کشاں کشاں یہاں آنے پہ مجبور کرتی ہے۔ حضرات گرامی، جو آتے ہیں وہ کرم کی اور محبت کی خیرات پاتے ہیں۔ حضرات گرامی، بس آخر میں یہ پیغام پیش کروں گا، ہر آستانے کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور سیدنا چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے پیغام میں اور حضور کی تعلیمات میں نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آئندہ کے بعد تمام لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے، چند منٹ صرف اصلاح و تربیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد بس ختم کریں گے۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، حدیث رسالت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو 5 انعام عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، کون سے انعام؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے ہر تنگی کو دور فرما دے گا، اور دوسرا انعام اللہ رب العزت اسے یہ عطا فرمائے گا کہ اسے عذاب قبر سے دور فرما دے گا، اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اسے پل صراط سے آسانی سے گزارا جائے گا اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ رب العزت نماز کے بغیر دین کو قبول ہرگز نہیں فرمائے گا۔ اور پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست ہوگی اس کے اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، جس کی نماز درست نہیں ہوگی اس کے اعمال بھی لوٹا دیے جائیں گے اور قابل قبول نہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، آج عہد کریں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب عہد کریں کہ آئندہ کے بعد نماز کی پابندی کریں گے۔
جو شخص نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرات گرامی داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 40 ملکوں کا سفر کیا، میں نے گاؤں گاؤں کریا کریا میں نے دیکھا اور 40 ملکوں کا سفر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میری ایک نماز بھی باجماعت قضا نہیں ہوئی۔ 40 ممالک کا سفر کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میری کوئی نماز بھی جو ہے وہ باجماعت قضا نہیں ہوئی۔ جہاں بھی جاتے تھے فرمایا کہ میں نے نفلی عبادت تو چھوڑنا درکنار، میں نے کبھی بھی فرض نماز کو بھی قضا نہیں کیا۔ حضرات گرامی جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں اور بزرگان دین ہیں، حضرات گرامی سب کی تعلیمات میں نماز کو اہم اہمیت حاصل ہے، اور حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ ایک حکمت یہ تھی، اس میں بے نمازی سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ پھر آپ کی اسی حکمت کی وجہ سے لاتعداد لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور آپ فرماتے تھے کہ خدا بے نمازی کے ساتھ قبر بھی نہ دے۔ آپ فرماتے تھے کہ خدا کنجوس اور بے نمازی کے ساتھ قبر بھی نہ دے۔ حضرات محترم جتنے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں تمام لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنی عادات و اطوار کو بہتر کریں۔ حضرات گرامی کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ کبھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں کھڑا ہوگا اور کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے دامن میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، کثیر تعداد میں حج بھی ہوں گے، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ حضرات گرامی میلاد النبی کانفرنس ہے نا، حضور کے فضائل کے حوالے سے صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی جب ولادت ہوئی نا، تو حضور کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ، اماں حلیمہ آپ کو لے گئیں، حضور کی رضائی ماں ہیں، اور آپ کو جب اپنے گاؤں میں لے گئیں پرورش کے لیے، تو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے اپنے بھی ایک شہزادے تھے، یعنی ان کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا۔ حضرات گرامی اس شہزادے نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آمد کے حوالے سے، شان ولادت کے حوالے سے کوئی واقعہ خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائیں۔ اب پوری توجہ فرمائیے، شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں دنیا میں آیا تو ظلمتیں کافور ہوئیں، اندھیرے دور ہوئے اور یہ جہاں نور سے جگمگا اٹھا۔ بے شک یہ ہوا، ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق ہے، اس بات پر ہم مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے تمام عرب میں بیٹے تقسیم کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب جو ہیں بیٹیوں کی ولادت کو منحوس سمجھتے تھے اور غم مناتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کی مرضی و منشا یہ تھی کہ میرے محبوب پاک صاحب لولاق نے آنا ہے۔ جبریل کو فرمایا جبریل آج کسی کے ہاں بھی بیٹی پیدا نہیں ہوگی، آمد مصطفیٰ کے صدقے سب کو بیٹے عطا کیے جائیں۔ حضرات گرامی اللہ نے فرمایا کہ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کی آمد ہو، کسی کی آنکھ نم ہو، کسی کے دل میں غم ہو۔ حضرات گرامی حضور نے، اللہ رب العزت نے حضور کی آمد پر اپنی شان کے مطابق بیٹوں کی صورت میں تبرک تقسیم فرمایا۔ اچھا حضرات گرامی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عرب میں جب میری ولادت ہوئی تھی تو اس وقت اندھیرے دور ہوئے، ظلمتیں کافور ہوئی اور پورے عرب میں بیٹے تقسیم ہوئے۔ اس بات پر ہمارا یقین کامل بھی ہے، ایمان صادق بھی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مشرق کے جانور مغرب والوں کو اور مغرب کے جانور مشرق والوں کو مبارکباد دیتے تھے۔
اور حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھی. اس بات پر ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا. حضور نے جو بات فرمائی نا وہی بات اس محفل کا درس بھی ہے, اس محفل کا سبق بھی ہے, اسی میں عقیدہ بھی ہے, اسی میں نتیجہ بھی ہے. پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا. حضرات گرامی, جب حضور کی ولادت ہوئی نا اور حضور علیہ السلام نے اپنے ولادت کے واقعات بیان نہیں فرمائے بلکہ اپنی سیرت طیبہ کے حوالوں سے ایک ایسی خوبصورت بات فرمائی, اپنی ذات اقدس سے منسوب ایسی خوشنما دل فریب اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی جس پر رہتی دنیا تک مسلمان عمل کریں تو اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں حلیمہ سے یہ پوچھنا. حضور نے فرمایا کہ جب وہ مجھے محبت سے عقیدت سے سرشار ہو کر اپنا دودھ جو ہے وہ مجھے عطا فرماتی تھی اور وہ میں دودھ نوش کر لیتا تھا. حضور کی ماں ہے نا جی, پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اور پھر وہ عذرائے محبت و عقیدت مجھے دوسری طرف لے جانا چاہتی تھی تو میں منہ موڑ لیتا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسا کیوں فرماتے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ دوسری طرف کا دودھ جو ہے وہ تیرا حق ہے اور میں محمد دنیا میں کسی کا حق کھانے نہیں آیا. حضرات گرامی یاد رکھیں, حضور نے فرمایا کہ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ کر لے گا, اللہ رب العزت ناراض ہو کر اسے 7 زمینوں کے برابر زمین میں دھنسا دے گا. کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. حضرات گرامی, وہ جو بات عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ, ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ مفلس اصل وہ ہے جو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ جس کے دامن میں نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, حج بھی ہوگا, زکاتیں بھی ہوں گی, اعمال صالحہ بھی ہوں گے, لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی پر ستم ڈھائے ہوں گے. کہا کہ اللہ رب العزت اس سے ان تمام نیکیوں کو لے کر مظلوموں میں تقسیم فرما دے گا. اور فرمایا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی جرائم باقی رہیں گے تو اللہ رب العزت ان مظلومین اور متاثرین کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا اور اللہ رب العزت اس کو پھر جہنم میں داخل فرما دے گا. حضرات گرامی یاد رکھیں, 2 باتیں بس میں مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں, ہمیشہ خاموش رہیں, ہمیشہ خاموش رہیں. خاموشی میں نجات ہے, خاموشی بخشش و ضمانت کی علامت ہے. ذات گرامی کبھی بھی جو ہے کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں, کبھی بھی کسی کا ناجائز طریقے سے مال نہ کھائیں. حضرات گرامی, آپ اس بات کو لے کر جائیں کہ آپ نے حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے اور حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ والدین کے آداب کے بارے میں فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے والدین کا ادب نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا, وہ اللہ کی رحمت سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا اور مرشد کریم کا فیضان بھی حاصل نہیں کر سکتا. حضرات گرامی, آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, بہت سارے اعمال لے کر آئے گا اور وہ کہے گا اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. تو وہ عرض کرے گا کہ مولا مجھ پہ کرم فرما, میرے تو بہت ساری نیکیاں تھیں, حج بھی تھے, سب کچھ تھا, وہ نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تیرے تمام اعمال کو برباد کر دیا گیا. حضرات گرامی, اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں ایک ایسے عمل کو جانتا ہوں جو شخص وہ عمل کر لے گا اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا.
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، ہم ضرور کریں گے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے، وہ بار بار کا عمل ہے۔ یا رسول اللہ ہم کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر یاد رکھو تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، حسد اور کدورت اور عداوت نہ ہو۔ اگر تم اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھو گے، عداوت نہیں رکھو گے، کسی کا بغض نہیں رکھو گے، اپنے دل کو شیشے کی طرح پاک کر لو گے، اللہ انعام یہ عطا فرمائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، بس یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو جتنے لوگ تشریف لائے ہیں حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے اللہ رب العزت مستفید فرمائے۔ اور میں خاص طور پر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، طارق گجر صاحب بہت محبت والی شخصیت ہیں اور عقیدت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں۔ یہاں آنے والا کوئی شخص بھی اپنے عہدے کا کوئی جو ہے تاثر لے کر نہیں آتا، بلکہ عقیدت سے اور محبت سے آتے ہیں، اور وہی آتے ہیں جن کو صاحب عرس بلاتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں آج ایک مہمان کا بطور خاص آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مدینہ پاک سے تشریف لائے ہیں حاجی محمد رفیق صاحب اور جاوید بھائی کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ حاجی جاوید اختر انصاری صاحب جو کہ سچے عاشق رسول ہیں، اور طاہر بھائی جو چیئرمین ہیں مارکیٹ کمیٹی کے، یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں، اور محمد بن صادق صاحب، رانا محمود الحسن صاحب بہت عقیدت رکھنے والی شخصیت ہیں، ندیم بھائی اور عقیل انصاری اور جتنے پیر بھائی آئے ہیں۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طارق گجر سے اللہ رب العزت نے جو کام لیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہی کام کافی ہے۔ نشتر ہاسپٹل کے حوالے سے چھتوں پر لاشوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہ انسانی لاشیں جسے حرمت و عظمت کے ساتھ دفنانے کا حکم ہے، وہ چیلوں اور کووں کی خوراک کے لیے بے یارو مددگار چھوڑ دیے جاتے تھے۔ طارق گجر صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ سے یہ کام لیا ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ کریم آپ کی عزتیں اور بلند فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم جتنے معززین، جتنے عمائدین، جتنے اکابرین تشریف لائے ہیں، اللہ کریم سب کے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ سب آئے ہیں حضرات گرامی، جو بھی آیا ہے وہ خود نہیں آیا بلکہ اسے حضور نے بلایا ہے۔ اللہ کریم سب کی عزتیں عظمتیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تو آقا آپ کے دربار کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ یا رسول اللہ، اگر ہمارے دلوں کا کاسا بھر جائے گا، ہمارے دلوں کا کشکول آپ کی محبت سے بھر جائے گا، تو یا رسول اللہ آپ کا فیضان نظر اور آپ کے دریائے رحمت جو موجیں مار رہا ہے، وہ دریائے کرم جو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس فیضان کرم میں کیا کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں محبت رسول میں زندہ رکھے اور محبت رسول میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب سید یا رسول اللہ،
کے پیر للہ کی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام لطف کے اس سائبان پر لاکھوں سلام لطف کے لاکھوں سلام لطف کے اس بے سایہ ہو کے سایہ ہے جس کا جوان پہ بے سایہ ہو کے سایہ ہے جس کا جوان پہ ساجد گزرگی خیال حضور میں رہتے ہوئے زمین پہ ہوں آسمان پہ لاکھوں سلام لطف آنے رحمت میں ہدایت پہ لاکھوں سلام باقا ہر ہر عطا سناتے مصطفیٰ تصویر سرکار پہ لاکھوں سلام چادر والی سرکار پہ لاکھوں سلام والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلام عاجزانہ ہو قبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمغز والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البغى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وصدغة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب رحمة شمس العارفين سراج السالكين بصباح المقربين إمام القبلتين في الدارين صاحب قاب قوسين مع